اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، اس وقت ہمارا ٹیکنیکل سسٹم جو ہے وہ بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ وجوہات آئی ٹی کے ساتھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وجوہات نہیں معلوم ہو سکی، اور اس وقت ہم مختلف موبائل وغیرہ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے رابطہ ہو جائے کسی طرح سے، اور انتہائی آج مجھے اہم باتیں کرنے کی۔ 5 بجے کے بجائے 6 بجے کا ٹائم کیا، ابھی 6 بجے سے اب دیکھیے آپ 7 بجنے والے ہیں، 7 بج گئے ہیں یا 7 بجنے والے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ میری آواز آ رہی ہے کیا صاحب؟ ٹک ٹاک پہ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اور دوسرا کون سا ہے یہ؟ فیس بک پہ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ فیس بک اب یوٹیوب کام نہیں کر رہا، وجہ تو کسی اور کا فون نہیں لے سکتے آپ؟ I'm sorry، I'm sorry سامعین، معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے یوٹیوب کا تو انتہائی اہم باتیں کرنی تھی ملک کے حوالے سے، اور جو ملک میں جو کھیل گھناؤنا کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں انتہائی اہم باتیں کرنی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پھر ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں۔ میں پوری طرح سے تیار تھا، پوری کوشش کی، لہذا میں نے ہی رائے دی کہ کوئی اور سسٹم، وہ پورا سسٹم جو آئی ٹی کا اس کو ہٹا کے ڈائریکٹ موبائل سے کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں بھی کیا ٹک ٹاک پہ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جواب چاہیے مجھے۔ اچھا، فیس بک پہ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ تو اگر 2 جگہ آ رہی ہے تو میں بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہوں۔ یوٹیوب کا کوشش کر رہے ہیں، اگر یوٹیوب پہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی جتنا بھی آپ سن سکے، یوٹیوب والے سن سکیں گے وہ سن لیں گے، لیکن فی الحال
آپ سے درخواست ہے کہ یا تو ٹک ٹاک پہ آپ آ جائیے یا فیس بک پر آ جائیے. فیس بک پر فیس بک کے صاف آ رہی ہے. کیا چیز کیا خرابی ہو گئی فیس بک میں؟ کٹ رہا ہے. مطلب مجھے بتاؤ کیا ہے. نہیں مجھے دکھا نا، ان کو کیا دکھا رہے ہو؟ تو ذرا سا آگے کر لیجیے. کوئی نوٹ بھی نہیں کر رہا تھا اس کو جو تم نے اس وقت چلتے ہوئے پروگرام میں. میں معذرت چاہتا ہوں، پھر معذرت چاہتا ہوں. یہ ہمارے اپنے ساتھی وہ اس وقت جو ٹیم ہے وہ سب بوکھلائی ہوئی. معزز خواتین و حضرات، میں پھر معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، میری طرف سے آپ کو بہت سارے کام چھوڑنے پڑے، لیکن جو اس ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپ اجازت دیں کہ میں آج آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں پاکستان کے پورے عوام سے، خواہ ان کا تعلق کسی صوبے کسی علاقے سے ہو، اجازت ہو تو میں بسم اللہ شروع کروں. کیوں کہ گزشتہ روز پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے طلباء سے خطاب کیا. 2 دن پہلے ISI کے چیف انجم صاحب نے، ندیم انجم پورا نام ہے میرا خیال ہے جی، ندیم انجم صاحب نے طلباء سے خطاب کیا. یہ اچانک فوج کے ISI اور فوج کے جرنیلوں کو طلباء سے خطاب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور نئی نسل کے نوجوان ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ان کے سامنے آیتیں پڑھ پڑھ کر کہ جیسے سارا انہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو سارا علم اسلام کا ان کے پاس ہے. تو اجازت دے تو میں بسم اللہ کروں انہیں کی جو انہوں نے کہا ہے اسی قرآن سے ابتدا کروں. اجازت؟ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا تو میں شروع نہیں کروں گا. اجازت؟ خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب، ذرا غور فرمائیے کہ آپ ہی مسلمان نہیں، آپ ہی دین کو ماننے والے یا مذہب کو ماننے والے نہیں، بلکہ اس دین اور مذہب کو ماننے والے
مذہب اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، سکھزم ہو، کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب ہو، سب کا اپنا اپنا ایک اپنے مذہب پر اعتماد اور اعتقاد ہوتا ہے. کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کا مذہب صحیح ہے، کس کا مذہب غلط ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی جو اوپر ہے، جو کہاں ہے، شہرک سے بھی قریب ہے، جو کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ سب جگہ ہے. نام مختلف ہو سکتے ہیں. تو آئیے عاصم منیر صاحب اور ندیم انجم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن محمدا عبده ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها جميع تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. معزز خواتین و حضرات، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انسان ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا. انسان کسی کو قتل تو کر سکتا ہے، مگر مقتول کے لواحقین قتل کرنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر شرعاً پوچھے تو قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہمارے ہاں کے جو روپیے والے علماء ہیں، روپیے والے، ان کی اکثریت جو ہے جہاں فوج کا معاملہ آئے، طاقتور لوگوں کا معاملہ آئے، امریکہ کا معاملہ آئے، برطانیہ کا معاملہ آئے، یا کسی بھی طاقتور ملک کا معاملہ آئے، تو وہاں اسلام میں دوسرا جو ہے کہ قصاص اور دید ادا کر دو. تو ہمارے یہاں فوج میں تو یہ قانون بہت عام ہے، قصاص اور دید کا، کہ اگر پاکستانی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشمول مسلمان، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس پہ کوئی الزام ہے اور وہ ثابت پوری طرح ہوا بھی نہیں ہے، اسے قتل کر دو. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، مقتول قتل کرنے والے جس کو جائز طریقے سے پھانسی دی گئی ہے، قتل کیا گیا ہے، وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، تو کیا کر سکتے ہیں سوائے دعاؤں کی؟ تو یہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس دنیاوی طاقت کو نعوذ باللہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان اللہ عنا
شیء قدیر، نعوذ باللہ، کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. یس، آپ ہر چیز پر قدرت وقتی طور پر رکھتے ہیں. زبان بندی کرا دیں آپ، جسے چاہے اٹھا لے، جسے چاہے ماورائے عدالت قتل کر دے، جس جماعت کو چاہے جیلوں میں ٹھوس دے، جس جماعت پہ چاہے اس کے لیڈر کا گھر سیل کر کے اسے آگ لگا دے، بعد میں اسے بلڈوز کر دے. یہ آپ کر سکتے ہیں وقتی طور پہ. اور یہ ضیاء الحق، مشرف، یحییٰ خان، ایوب خان، یہ سب کر چکے ہیں. ایوب خان نے طاقت کا استعمال کر کے بے ایمانی سے الیکشن جیتا اور فاطمہ جناح کو قتل کرا دیا، اور فاطمہ جناح کے حمایتیوں کو غدار کہا، فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا. اور دوسرے جنرل نے کیا کیا؟ دوسرے جنرل نے کیا کیا؟ دوسرے جنرل نے یہ کیا کہ ملک میں جس جماعت نے اکثریت حاصل کی اس کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے، اقتدار دینے کے بجائے انہوں نے فوج کشی کر دی. 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ سے زائد بنگالی ماں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچے، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کو بھی پاکستان کے فوجی جرنیلوں اور ان کے حکم پر ان کے سپاہیوں نے قتل کیا. عوام کی حمایت کو طاقت کے ذریعے کچلا. آصم منیر صاحب، ندیم انجم صاحب، آپ وقتی طور پر یہ کر سکتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن یاد کیجئے آپ حافظ بھی ہیں تو یہ کہیے کہ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد بتائیے کیا لفظ آئے گا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. الحمد شریف میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد کا بتا دیجیے. چلیے، اس علم شریف کا کسی سننے والے کو نہیں معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب دیکھیے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. شکر، ایک جواب آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ منیر صاحب، خالد ندیم انجم صاحب، ISI کے چیف، سنیے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عالمین بنائے. ایک عالم نہیں، عالمین، جتنے عالمین ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مگر یاد رکھیے حافظ منیر،
حافظ عاصم منیر صاحب اور ندیم انجم صاحب، مالک یوم الدین، آپ روزے محشر کے، آپ محشر کے مالک نہیں ہیں، آپ کو بھی اس دن اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ آپ آیتیں پڑھ پڑھ کر اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کو اسلام آتا ہے۔ میں اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے ان دونوں کا واز تو سن لیا، لیکن یہ بتاؤ کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کس جگہ لکھا ہے کہ فوج کا چیف اور فوج کے سیکورٹی ایجنسی کا چیف وہ تاجروں سے میٹنگ کرے گا، وہ طلبہ طالبات سے میٹنگ کرے گا؟ ان کا کام ہے اپنے فوجیوں کی جو ریجیمنٹس ہوتی ہیں، ان کی کمپنیاں ہوتی ہیں، پلاٹونز ہوتی ہیں، اپنے جوانوں سے خطاب کریں۔ سویلین میں آ کر انہیں خطاب کرنے کا کہیں آئین و قانون میں نہیں لکھا۔ لکھا ہے؟ میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں، کسی آئین اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ فوج تاجروں سے، صنعت کاروں سے معیشت پر مذاکرات کرے گی؟ کہیں یہ لکھا ہے کہ فوج کا آرمی چیف اور آئی ایس آئی کا چیف نئی نسل کے نوجوانوں کے ذہنوں کو آیتیں پڑھ کر، احادیث سنا کر جو درس دیں گے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا یہ نہیں کہا؟ یہ کہا ووٹ ان کو دے جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں۔ نوجوانوں کی اکثریت تو مظلوم طبقات، محروم طبقات، لوور مڈل کلاس کے غریب لوگ، وہ تو الطاف حسین کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ، لیکن پورے ملک کے اکثریت میں لوگ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ ملک کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ آیتیں پڑھ کے کیا درس دے رہے ہیں؟ آپ نے عمران خان کو جیل میں بند کر دیا، آپ نے عمران خان کے لوگوں کو جیل میں بند کر دیا۔ کس آئین اور قانون کے تحت آج تک یہ لوگ جیلوں میں ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اگر کوئی قانون داں سن رہا ہے تو وہ مجھے جواب دے۔ کسی پر قتل کا، کسی پر کتنا ہی بڑا الزام کیوں نہ لگا ہو، قانون پاکستان کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ قانون پاکستان کہتا ہے
کہ گرفتار کرو، کسی پہ الزام ہے تو اسے پکڑو اور اس سے پوچھو کہ تم نے کیا جرم کیا ہے. زبان سے پوچھو، مار پیٹ کر نہیں، ظلم کر کر نہیں، جبر کر کر نہیں. اس سے پوچھو. زبردستی مار مار کے اس سے اقرار مت کراؤ جو اس نے نہیں کیا ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. قانون پاکستان میں، آئین پاکستان نے کئی اجازت نہیں دی. کسی نے دی ہے؟ بات کر سکوں گا. کوئی ایک بھی وکیل نہیں ہے اس وقت لائن پر. تفتیش کرو، تفتیش کرو. قانون میں اجازت نہیں ہے. قانون پوری دنیا کے جمہوری ممالک میں یہ کہتا ہے پوچھ گچھ کرے، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر سامنے پیش کرنا ہے. بتائیے کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکنان ہیں، نوجوان ہیں ہزاروں، جنہیں گرفتار کیا ہے 9 مئی 2023 کے واقعے کے سلسلے میں، ان میں کتنے لوگوں کو دوسرے دن عدالت میں پیش کیا گیا؟ مجھے جواب چاہیے. پی ٹی آئی کے تمام گرفتار شدگان ماں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو، والدین کو، بزرگوں کو دوسرے دن عدالت میں پیش کیا گیا. پی ٹی آئی والوں کے پاس جواب نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کے پاس جواب نہیں ہے. کوئی پی ٹی آئی والا جو ہے وہ ایک بھی نہیں سن رہا پی ٹی آئی کا، کوئی بھی. چلے ٹھیک ہے، شاید اس وجہ سے پی ٹی آئی والے چلے گئے ہوں کہ 5 بجے کا ٹائم تھا اور دیر ہو گئی. تو میں یہی خطاب بند کر کے پھر دوبارہ کروں گا کسی دن. کیا خیال ہے؟ بھائی میں ہوں. کون میں ہوں؟ کوئی حمزہ. مطلب آپ پی ٹی آئی والے اپنا جو نشان آئے گا تو میں دیکھوں گا، مجھے بتائیں گے ساتھی جو دیکھ رہے ہیں. بھائی میں ہوں پی ٹی آئی. ہم ہیں پی ٹی آئی والے. جھنڈے کا نشان آ رہا ہے؟ جی بھائی. اچھا، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کسی ایک کو پیش کیا؟ نہیں کیا. اب یہ جو قانون توڑا گیا، اس کا جرمانہ کیا ہے آئین اور قانون کے تحت؟ کدھر ہیں ہماری عدالتیں؟ کدھر ہیں ہمارے انصاف کے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ججز صاحبان؟ کدھر ہے ہائی کورٹ؟ کدھر ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز؟ میں اسٹوڈنٹس جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا، حافظ منیر صاحب کا خطاب سنا ہے، اور ندیم انجم صاحب ISI کے چیف، اور انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی ہے. کیسے میں یہ اوتھ ہے، اوتھ آف، یہ آئے گا نہیں مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہمارا وہ سسٹم خراب ہو گیا تو ہم موبائل سے دکھا رہے ہیں. لیکن میں یہ اتنا سا کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا نظر آ جائے گا. یہ انگریزی میں ہے اور یہ اردو میں ہے. یہ کہتے ہیں، ذرا سنیے، فوج
کا جب باقاعدہ ٹرینڈ ہونے کے بعد وہ فوجی بننے لگتا ہے تو فوجی بننے سے پہلے وہ قسم اٹھاتا ہے باقاعدہ. کیا یہ کاکول کا میں موجود ہے، یہ بنایا ہوا 129ویں PA میں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر پاک فوج میں شامل ہونے والے کیڈٹس حلف اٹھاتے ہیں، ہر جگہ اٹھاتے ہیں، جس جگہ، نیوی میں، فضائیہ میں، کیا کہ میں صدق دل سے اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے آئین، اس کی پاسداری کروں گا. کیا فوجی جرنیل آئین کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ان کا تاجروں سے، صنعت کاروں سے ملنا، زراعت کے شعبے والوں سے ملنا کیا آئین کے مترادف ہے؟ کیا آئین اجازت دیتا ہے؟ بتائیے، کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ فوج کے جرنیل شوگر فیکٹریاں لگائیں، کھاد کی فیکٹریاں بنائیں، زراعت کے شعبے میں آئیں، گوشت بیچنا شروع کر دیں، سبزی، گروسری کے اسٹور بنائیں، سیمنٹ بنائیں، لوہا سریا بنائیں؟ یہ آئین پاکستان میں کہیں ایسا لکھا ہے؟ اچھا چلیے چھوڑیے، لکھا بھی ہے، میں تو اس حلف کی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین کی حمایت کروں گا، اور جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا. یہ حلف ہے آرمی کا یا نہیں؟ تو صنعت کاروں سے ان کی ملاقات، طلباء سے ان کا واز، سیاست میں ان کی مخالفت، عدالتوں پہ دباؤ، یہ آئین توڑنے کے مترادف نہیں ہے. اب میں بتاؤں کہ تم نے واز تو سن لیا طلبا ان کا، کس کا واز؟ ہاں انگریزی میں بتا دوں. That I will not, I take oath in the name of Almighty Allah. آگے ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. That I will not engage myself in any political activities. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں. یہ آرمی کا چیف کا کام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح آرمی میں بھی ہوتے ہیں. لہذا ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے، ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس کے تحت عوام کے پاس یہ حق ہو، عوام کے پاس یہ حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا ہے تو 1 سال بعد یا مڈ ٹرم انتخابات کے ذریعے سے اس نمائندے کو ہٹایا جا سکے. یہ آپ کی مداخلت نہیں ہے سیاست میں؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو پھر میرا حق نہیں ہے بحیثیت پاکستان کے شہری کے
کہ میں بھی کہوں ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے آئین میں کہ جو جرنیل بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سیاست میں مداخلت کرے اس کو بھی 1 سال کے اندر یا اس سے پہلے اس کو بھی اس کے عہدے سے برطرف کر کے اس کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ترکی بترکی جواب دوں گا. قرآن سے بات کرو گے قرآن سے بات کروں گا، حدیث سے بات کرو گے حدیث سے بات کروں گا، لیکن جواب دینا ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ نثار احمد پنور ایک آزاد امیدوار، اس کا بیٹا محسن احمد پنور ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے، کیونکہ ایم کیو ایم پہ تو پابندی ہے، تو انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر اپنے فارم جمع کرائے. ماضی میں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، تو کیا فوج کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ماضی کے تعلق پر جسے چاہے اٹھا لے؟ کیا یہ آئین میں ہے؟ اسی طرح بنگالیوں کا جو قتل کیا تھا بلوچستان میں انہوں نے یہی کیا ہے. اور پھر کل بھی میں نے ٹک ٹاک میں کہا پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر ایسے ہیں جو انتہائی قریب تھے عمران خان صاحب کے قریب، اور وہ گرفتار ہوئے، رہا ہو گئے، ٹی وی میں آتے ہیں، بحث و مباحثے میں آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، تقریر کرنے کی اجازت ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا اور وزیر داخلہ کون، نائب صدر ایک اور وہ جو ملتان کے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو گرفتار کیا یا نہیں کیا؟ کس جرم میں کیا؟ کس جرم میں کیا؟ اچھا 9 مئی کو، ہاں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں نثار احمد پنور کو اور ان کے بیٹے محسن پنور کو 24 گھنٹے بعد عدالت کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ کدھر ہے فوج؟ آپ کہتے ہیں فوج کا معاملہ نہیں ہے، تو آپ تاجروں میں آپ گھس جائیں، صنعت کاروں میں آپ گھس جائیں، زراعت والوں میں آپ گھس جائیں، شکر بیچنے والوں کے درمیان آپ شامل ہو جائیں. کون الیکشن لڑے گا کون الیکشن نہیں لڑے گا یہ آپ فیصلے کریں. یہ آئین توڑنے کے مترادف نہیں. آئیے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نثار پنور اور ان کے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کدھر ہے سندھ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز؟ کدھر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ کدھر ہے سندھ ہائی کورٹ؟ کدھر ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ، سندھ کا گورنر؟ یہ جو پاکستان میں 76 سالوں سے اشرافیہ ایلیٹ حکومت کرتی چلی آئی ہے، ان کی نسل در نسل حکومت کرتی چلی آئی ہے، یہی غدار تھے، یہی غدار ہیں، یہی تحریک پاکستان اور پاکستان بنانے والوں کی کے نہ صرف مخالف تھے بلکہ ان کے انگریزوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جد و جہد کرنے والوں کی، پاکستان بنانے کی تحریک چلانے والوں کی مخبریاں کرتے تھے، جو آج فوج کے جرنیل بنے بیٹھے ہیں. ان کے ماں باپ بھی انگریز کے غلام تھے.
کس بنیاد پر؟ آپ مجھے بتائیے. مجھے چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کا چیف ندیم انجم جواب دو کہ تم کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، سکر میں، سندھ کے شہری علاقوں میں ہر شخص کے گھر فوج جا رہی ہے. فوج. آپ کہیں گے فوج نہیں جا رہی، جھوٹ بولتے ہیں آپ. رینجرز جا رہی ہے. آپ رینجرز پیرا ملٹری فورس نہیں ہے؟ کیا آپ انکار کریں گے؟ کیا رینجرز کا ہر جگہ انچارج فوج کا افسر نہیں ہوتا؟ بتائیے صحیح ہے یا غلط؟ تو یہ رینجرز والے بغیر اپنے افسر کی اجازت کے تو جا نہیں سکتے. گھر گھر جا رہے ہیں. شناختی کارڈ کی کاپیاں دو. کس کو ووٹ دو گے؟ یہ کیا ہو رہا ہے حافظ صاحب؟ آیتیں پڑھتے ہو اور جو آپ حرکتیں کر رہے ہو. آؤ اسٹوڈنٹس میں تمہیں بتاؤں. اسٹوڈنٹس، تم نے واز سنا ہے نا کل؟ کس کا واز؟ آرمی چیف کا، حافظ عاصم منیر صاحب کا، ندیم انجم صاحب کا 2 دن پہلے. اور انہوں نے آئین اپنے عہد کو توڑا ہے یا نہیں توڑا، یہ سیاسی تقریر کر کے کہ آئین میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں، یہ کام فوج کے جرنیلوں کا نہیں، یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے. آپ جب تک ورزی آپ اتار دیں، آج آپ ریٹائرمنٹ لکھ کے دے دیں، 3 سال بعد، 3 سال اور اب تو 5 سال ہو گئی ہے کہ اب سیاست پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، تو آپ یہ سیاسی مشورہ نہیں دے سکتے. سیاسی مشورہ دینے کا مطلب سیاست میں مداخلت کرنا، اپنے عہد کو توڑنا. اور کچھ اور بھی تو عمران خان صاحب کے لیے بات کی تھی. کوئی صحافی تھا، ٹی وی کا کوئی اینکر پرسن ہے، فوج کا پیرول پہ ہوگا یقیناً، جو کھلے ٹلے صحافی ہیں ان کا تو ملک میں رہنا ہی وہ مشکل ہو گیا ہے. وہ ملک میں نہیں رہ سکتے. ملک میں رہیں تو نامعلوم افراد کے نام پر، نامعلوم نہیں، ڈرتے ہیں، کھل کے نہیں بولتے کہ ISI والے ہیں، ویگو گاڑی میں آئے تھے. یہی تماشا ہماری صحافت کے بڑے بڑے جو بت بنے ہوئے ہیں وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور PTI کے لیڈر توجہ ہٹا رہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ صاحب ہاں بلوچستان کے حق ملنا چاہیے، لیکن جو بلوچستان میں علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، علیحدگی کی بات کرنا بلوچیوں کے لیے جائز ہے. کیوں؟ کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کہ بلوچستان ایک آزاد حصہ تھا جو 1947 میں پاکستان کا حصہ نہیں ہے. فوج نے باقاعدہ جنگ کی. جنگ میں جب بلوچستان پہ قبضہ نہیں کر سکے تو فوجی جرنیلوں نے قرآن اٹھا کے واسطے دیے. سردار قرآن کو دیکھ کے نیچے آ گئے. ان فوجی جرنیلوں نے پاکستان کے ان تمام سرداروں کو سوائے ایک کے سب کو پھانسی دے دی، اور یہ وعدہ کیا تھا ہم پھانسی نہیں دیں گے، اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا گن پوائنٹ پہ دھوکہ دے کر. یہ بات کسی کو نہیں معلوم. اور آپ کے جو صحافی اینکر ہیں، جو فوج کا نام تو آؤٹ آف کوشچن وہ لے لیں، ان بدبختوں کی یہ جو کھلا رہے ہو تم، یا تو اینکری
یا اینکر پرسن ہی چھوڑ دو، اینکر پرسن بننا بند کر دو، تجزیہ نگار بننا بند کر دو، ورنہ تم فوج کی غلط باتوں کی حمایت کر کے تم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو، حرام کھلا رہے ہو، حرام کھلا رہے ہو۔ یہ اینکر پرسنز کے لیے بھی ہے، یہ صحافیوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ فوج آپ کی فوج آپ نہیں ہے نا سیاست میں، تو فوج کراچی، حیدرآباد اور آزاد امیدواروں کے گھر چھاپے کیوں مار رہی ہے؟ کیا جواب دیں گے حافظ منیر صاحب؟ اسی طرح پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، ان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ فوج کا کام ہے؟ یہ آئین، یہ حلف سے غداری نہیں ہے کیا؟ یہ حلف سے غداری نہیں ہے؟ لیکن آپ کو تو عادت ہے خود غداری کرے، اور جو عمران خان سے غداری کرے فوج کے ہاتھ بک کر، اور جو الطاف حسین سے غداری کرے اس پہ لاکھوں مقدمات کیوں نہ ہو، آپ کی ڈرائی کلین میں گھس کر وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ مہم چلاتے ہیں۔ ان کے علاقوں میں جہاں سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ گرفتاریاں کرتے ہیں، فوج گھروں میں چھاپے مار کے گھر میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے۔ یہ پاکستانی فوج ہے؟ یہ آئین کے مطابق کر رہی ہے کیا؟ آپ آیتیں پڑھتے ہیں نا، آپ نے یہ حلف توڑا ہے، اور آپ کے ماضی میں جانے والوں نے حلف توڑا ہے، اور حلف توڑنے کے لیے میں آپ ہی کی زبان میں آپ کو قرآن مجید کی چند آیات بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقر میں 100ویں آیت میں، سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَوَكُلَّمَا آهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مطلب اس کا ہے، یہ لوگ جب عہد کوئی کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اور اسے ان میں سے کوئی ایک جماعت یہ حلف اٹھا کے، جیسے تحریک انصاف میں کئی جماعتیں بن گئیں، ایسے ہی ایم کیو ایم میں بنا دی، بنانے والا فوج، بنانے والی ISI، یہ سب عہد کے منکر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ جو جماعت ملک چلانے والی ان میں سے کوئی ایک بھی حلف توڑ دیتی ہے، حقیقت میں یہ لوگ بے ایمان ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سنیے، ایک اور آیت سنیے، سورہ آل عمران 82، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جو اس کے بعد پلٹ جائے اپنے حلف سے، وہ بد کردار ہیں۔ آئیے سورہ اعراف کی آیت سن لیجئے، وَمَا وَجَدْنَا
لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں وعدے کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا بدکار ہی دیکھا۔ اور بتاؤں اب یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور ہر مظلوم کے لیے فوج نے پورے ملک پر تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، یہ بتا دیجیے۔ کوئی پاکستان کا قومی ادارہ ایسا بتائیے جس کا سربراہ پاکستانی فوج کا حاضر یا ریٹائرڈ جنرل یا افسر نہ ہو۔ جواب چاہیے مجھے، کچھ میری بھی تو مدد کرے نا۔ میں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نے تکلیف اٹھائی تو میں بھی اٹھاتا رہا، لگا رہا ساتھیوں کے ساتھ کہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں میں کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا خرابی ہو گئی ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کون سا ادارہ ہے جس پر ہاں تو جواب نہیں دے رہے نا۔ کون سا ادارہ ہے جہاں فوج کا افسر نہ ہو؟ کون سا ادارہ ہے قومی جہاں فوج کا افسر نہ ہو؟ کوئی نہیں۔ کیا یہ آئین کے مطابق ہے کہ ہر سول ادارے میں، ہر سول محکمے میں، خواہ وہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری، وہاں فوج کا لازمی جنرل لگایا جائے یا افسر لگایا جائے، بریگیڈیئر، میجر جنرل، کرنل تک لگا دیتے ہیں۔ یہ آئین کے مطابق ہے، یہ حل توڑنے کے مترادف نہیں ہے۔ تو یہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے ماضی میں بھی اور آج جو کر رہے ہیں وہ عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر وہ اللہ کی کتاب قرآن یہ ہوتا ہے حلف، یہ توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں، ایم کیو ایم کے لوگوں اور پورے پاکستان کے مظلوموں، گلگتی کشمیریوں، سرائکیوں، گلگتیوں، بلتستانیوں، ہزاروان، کشمیریوں، بلوچوں، سندھیوں، پختونوں، پشتونوں، کیا کرنا چاہیے؟ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ بے بس عورتوں، مردوں، 75.4 ورسز سورہ نساء، اور تم کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں، بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان ظالموں سے ہمیں نجات دلا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر کر۔ میرے پی ٹی آئی کے ساتھیوں، ایم کیو ایم کے ساتھیوں، یہ بناتے رہیں گے ایسا ہی فوجی، قوم کو اٹھنا ہوگا۔ نہیں اٹھو گے تو عمران خان بھی چلا جائے گا، الطاف حسین بھی چلا جائے گا، پی ٹی آئی ایم کیو ایم بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ ملک نہیں رہے گا۔
کیونکہ ظلم سے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ظلم سے، کفر سے حکومت قائم رہ سکتی ہے، حکومت چل سکتی ہے، مگر ظلم و جبر سے حکومت نہیں چل سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ تو تم کیا جد و جہد کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بے بس عورتیں جیلوں میں، بے بس بچوں کی مائیں، بے بس بچے پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں کو لاؤ، بوڑھے والدین کے ہمارے بچوں کو لاؤ، بے بس عورتوں کو لاؤ، بے بس بھائیوں کو لاؤ، اور پورا ملک خاموش بیٹھا ہے، پورا ملک خاموش بیٹھا ہے۔ تو اللہ کا عذاب کیا پاکستان کے عوام پر نہیں آئے گا؟ کیا آپ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ اور بتاؤں اگر آپ کو اور بھی سننا ہے، اب آپ اللہ تعالی سورہ نساء میں 74.4 میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ آخرت یعنی مالک یوم الدین، جو آخرت کو کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، اس میں اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں، جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں، جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ آخرت کو خریدنے یعنی آخرت میں کامیابی حاصل کرنے، آخرت کے تمام اللہ کے امتحانوں میں، آزمائشوں میں پورا اترنے کے لیے تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں۔ جو لوگ آخرت کے برق کے دنیا کی زندگی کو بیچ دیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کر دیں اور حق کے لیے، اللہ کے لیے جہاد کرے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر شہید بھی ہو جائے تو غالب آ جائے، شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، فتح پالے یا شہید ہو جائے، ہم یقیناً اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اس جد و جہد میں تم کامیاب ہوگے تو بھی اللہ ثواب دے گا، اور شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ یہ عوام کے لیے ہے۔ اور یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں نا، مجبوروں کو بند کر کے اور مقدمات بنا رہے ہیں، اور یہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 124 گھنٹے سے زیادہ نہیں گرفتار کر سکتے۔ آج تک نثار پور اور محسن کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی جرم تو ہو، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی، فوج کی مداخلت قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے، جرنیلوں کا، اور ان جرنیلوں کے غلط کاموں کا جو صحافی، جو تجزیہ نگار، جو اینکر پرسن ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ فوج کے ایجنٹ بن کر وقتی طور پر تو مال کما لیں گے، آخرت گنوائیں گے، اور مال کما کر جو بچوں کو کھلائیں گے وہ حرام کھلائیں گے۔
ہاں تو 8 فروری کو الیکشن میں کہتے ہیں امیدوار کو اس کو ووٹ دو جو مستقبل میں اچھا ایک طرف درد دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں صرف اسے ووٹ دینا، وہی اچھا ہوگا جسے ہم لڑنے کی اجازت دیں گے اور جسے ہم گرفتار کر لیں، جس کے گھر پر فوج چھاپے مارے، ISI چھاپے مارے، اس کو مت دینا، کیونکہ ہماری نظر میں وہ گناہ گار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الشیاطین۔ یہ تم قرآن کی نہیں، اس کے تمام اللہ کی تعلیمات، ہدایت، تمام آسمانی کتابوں کی خلاف ورزی کر رہا ہو فوج کے جرنیلوں اور ان کا ساتھ دینے والے تجزیہ نگار، صحافی، اینکر پرسن، یہ حرام کھا رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں فوج کے غلط کاموں کی حمایت کر کے۔ بتائیں نا جواب۔ کسی ایک ٹیلی ویژن پر کسی اینکر نے کہا کہ نثار پنور اور محسن پنور ان کے بیٹے کو گرفتار کس جرم میں کیا؟ کسی نے کہا کراچی میں آزاد امیدواروں کے گھر، حیدرآباد میں، میر پور خاص میں، سکر میں، ٹنڈو لیار میں، ٹنڈو جام میں، سانگڑ میں، نواب شاہ میں چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے وڈیروں سے دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں، دوسری طرف کہا جا رہا ہے آ جاؤ شام کو چائے پیو، ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے، آ جاؤ ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ مطلب یہ کہ بات طے کر لو، اگر MQM تمہاری حمایت کر دے اور تم یقیناً جیتو گے تو جیتنے کے بعد ہمارے پاس آ جانا۔ یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو۔ حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب آپ آئے تھے، لوگوں کو ایمان سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ کچھ مجبوروں بے کسوں کے لیے کریں گے۔ اگلا ٹک ٹاک آپ ضرور دیکھیے، اگلا یوٹیوب چینل خطاب میرا ضرور دیکھیے۔ میں قوم کو، پورے پاکستان کی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ قوم کو میں وہ ثبوت دکھاؤں گا جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ الطاف حسین حق پہ تھا، حق پہ ہے، سچ پہ تھا، سچ پہ ہے، مظلوموں کا ساتھی ہے تو الطاف حسین ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ غیر قانونی فوج کی کارروائیوں کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ نہیں تو پھر عمران خان سے اور الطاف حسین سے محبت کے دعوے کرنا چھوڑ دیں، MQM اور PTI کے سے محبت کرنے کے دعوے چھوڑ دیں۔ وہ نثار پنور، محسن پنور، آفتاب بقائی صاحب، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، پروفیسر یونیورسٹی کا 40 سال پڑھایا، اس کو شہید کر دیا ISI والوں نے۔ اس کا ذکر پاکستان کے ٹیلی ویژن پر کسی تجزیہ نگار نے نہیں کیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فوج نے مارا ہے، ISI نے مارا ہے۔ یہ صحافی، میں صحافی ہوتا تو خدا کی قسم آج بھی میں اس سے پہلے والے خطاب میں بھی کہا تھا، خدا کی قسم میرے اوپر اتنے مقدمات بنا دیے، میں پائی پائی کو محتاج ہوں۔ PTI والوں، MQM والوں، خدا کی قسم عدالت کے لیے سالیسیٹر اور بیرسٹر کرنے کی فیس نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کریں، آپ سے میں نہیں کہہ رہا مدد کریں، آپ کم سے کم میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، میرا فیس بک چینل سبسکرائب کر لیں، میرا
ٹک ٹاک سبسکرائب کر لیں، پلیز سبسکرائب کر لیں، پلیز 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 پلیز. کریں گے کریں گے. اپنے گھر والوں سے بھی کہیے سبسکرائب کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان پورا، تم یہ جو نثار احمد پنور، محسن پنور اور سندھ کے شہری علاقوں میں چھاپے گرفتاریاں اور پورے ملک میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے اور جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہو، تو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن تم اور تمہارا ادارہ اس پر خاموش ہے. اگر نہیں بند کرا سکتا اور تم میں غیرت ہوتی اور اپنی ماں کی اولاد ہوتے تم استعفی دے دیتے، ورنہ آج ہی مداخلت کرو، خواہ فوج تمہیں الٹا ہی کیوں نہ لٹکا دے. آؤ میدان میں، ورنہ تم بھی برابر گناہ میں، فوجی جرنیلوں کے گناہ میں شریک ہو گئے. معزز خواتین و حضرات، آئندہ ہم پوری کوشش کریں گے اپنا آئی ٹی کا جو خرابی ہو گئی ہے اکوپمنٹ میں اس کو صحیح کرنے کی. پھر انشاءاللہ میں اگلے خطاب میں آپ کو بتاؤں گا. لہذا میں نے جو کہا ہے، یہ چھاپے گرفتاریاں الیکشن کمیشن آزاد امیدواروں کی بند کر رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ جس آزاد امیدوار پر یہ الطاف حسین کہے گا کہ یہ میرا امیدوار ہے، وہ اتنی بھاری اکثریت سے جیتے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح عمران خان جس کو کہہ دے گا وہ بھاری اکثریت سے جیتے گا. اللہ مظلوموں کا حامی و ناصر ہو. میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، شاید کہ آپ کے دل میں ان آیات کا کوئی احترام ہو، توبہ کریں اللہ کے آگے اور معافی مانگیں. اپنے حلف توڑا ہے، آپ سیاست میں حصہ لینا بند کر دیں. آپ کی اولاد کے لیے بہت بہتر ہے. ورنہ جو حافظ ہو کر قرآن کی غداری کرے تو اس کی پچھلی 7 پشتیں اور اگلی 7 پشتیں جو ہیں عذاب اٹھائیں گی قیامت کے دن. اگر آپ کو قیامت کے دن اور اللہ پر یقین ہو. بہت بہت شکریہ سامعین. آپ لائک، سبسکرائب ریولیشنز ود الطاف حسین یوٹیوب چینل، ریولیشنز ود الطاف حسین فیس بک چینل، ٹک ٹاک اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ، ان کو سبسکرائب کر لیجئے. میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ہوں. جب تک زندگی ہے حق کے لیے بولتا رہوں گا. نثار پنور، محسن پنور سمیت عمران خان اور عمران خان کی تمام ایک گرفتار ساتھی، مرد ہو یا عورت ہو، خواتین ہو یا مرد ہو، ان سب کو فی الفور ضمانتوں پر، اگر ویسے نہیں ضمانتوں پر رہا کر دو اور انہیں ایک پاکستانی کے شہری کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دو. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی، چیف الیکشن کمیشن کو بھی اور چیف آف آرمی سٹاف اور ISI کے چیف کو مل کر فیصلہ کرنا ہے. لیکن جہاں نہیں کرنا ہوتا فوج کو کہتے ہیں یہ کام معاملہ تو سول کا ہے، سول والے جانے. وہ بھائی کون سا سول ادارہ ہے جہاں آپ مداخلت نہیں کرتے؟ بے وقوف نوجوان آج کل کے بے وقوف نہیں ہے، وہ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. آپ آیتیں پڑھیں گے، میں ہر آپ کی آیت کا جواب دوں گا. اور آپ جب چاہیں الطاف حسین، آپ حافظ ہیں، میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے مناظرہ کر سکتا ہوں کہ آپ غلط ہیں اور غلط کر رہے ہیں. آپ سے پہلے والوں نے غلط کیا، اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا.
جو اللہ نے آپ کو عزت دی تھی اس کا غلط استعمال کیا. لہذا میں کہتا ہوں تمام عمران خان، محسن پنور، نثار احمد پنور سمیت تمام ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے اور آزاد امیدواران کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے. آپ میرے ساتھ اس مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بہت بہت آپ کا شکریہ. بڑی عنایت، بڑی مہربانی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے، بنا فوجی مداخلت کے، فوجی جرنیلوں کی مداخلت کے. فوجی جرنیلوں کی مداخلت نے یار آدھا ملک توڑ دیا. اے پاکستانیوں اٹھو، باقی ماندہ ملک کو بچا لو، ورنہ یہ فوجی جرنیل ملک کو توڑ دیں گے. کوئی بات بری لگی ہو میری، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، اے اللہ پڑھنے میں کچھ آیات، میں نے چشمہ تو ابھی بھی وہی لگایا ہوا میں نے جو پڑھنے کا ہے میرا، تو میں نے میں نے کوئی غلطی کر دی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے، کیونکہ میری قرآن کی غلطی تو وہی معاف کر سکتا ہے، اور اگر میں نے میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو وہ مجھے معاف کر دے. اور ہم سب کو سوچنا چاہیے پاکستان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.